بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کا آپ مشن بنا لیجئے کہ یا اللہ مجھے ہر کام میں تیری خوشنودی چاہیے، اور اس کی خوشنودی شرک کے ساتھ کبھی آ ہی نہیں سکتی۔ اور یہ اللہ کے حبیب نے فرمایا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے، آپ کے پاس آئے، بخاری کی روایت ہے، آپ سے کہا اللہ کے رسول اپنا ہاتھ آگے کیجئے، میں اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے کر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے ہاتھ بڑھا دی، عمرو بن عاص نے ہاتھ آگے کیا، پھر واپس کھینچ لیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر یہ کیا بات، یہ کیا بات؟ گویا آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ بڑوں کے ساتھ اس طرح کا مذاق اچھا نہیں ہوتا۔ حضرت عمرو بن عاص نے کہا اللہ کے رسول میں نے مذاق نہیں کیا، مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں وہ شرط رکھنا چاہتا ہوں آپ کی بیعت سے پہلے، آپ کی بیعت کا میں کچھ وصول کرنا چاہتا ہوں آپ کی بیعت سے۔ آپ نے فرمایا کیا شرط؟ عرض کی اللہ کے رسول بس مجھے یہ بتا دیجئے، میں آپ کے ہاتھ پہ اسلام کی بیعت کر دوں تو کیا اللہ میری پچھلی زندگی کے گناہ معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا الاسلام، یہ جو اسلام ہے، مل اسلام یہدم ما کان قبلہ، جب بندہ مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہوتے ہی اس کی زندگی پچھلی پہ اللہ قلم پھیر دیتا، پچھلی ساری زندگی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا جب اللہ کے دین کے لیے، ایمان بچانے کے لیے، دین بچانے کے لیے بندہ اپنا گھر بار، علاقہ، رشتہ دار چھوڑتا ہے، ہجرت کرتا ہے، تو فرمایا وہ ہجرت بھی تہدم کما ما کان قبلہ، فرمایا وہ ہجرت بھی تمام چیزوں کو مٹا دیتی ہے جو ہجرت سے پہلے اس نے کی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا الحج یہدم ما کان قبلہ، حج بھی ان تمام چیزوں کو مٹا دیتا ہے جو اس نے پہلے، حج سے پہلے کی ہوتی ہے، حج سے پہلے کی ہوتی ہے۔ چوتھی چیز آپ نے فرمایا اب توبہ، توبہ جو ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ گناہ سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کبھی گناہ آیا ہی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے مواقع رکھے ہیں دوزخ سے بچنے اور جنت میں جانے کے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ نیکی کریں تو کم از کم 10 نیکیاں ملتی ہیں، بیت اللہ میں جا کے کریں تو کم از کم 1,00,000 ملتی ہیں، لیکن آپ گناہ یہاں کریں، اللہ رب العالمین ایک گناہ لکھتا ہے، ایک گناہ لکھتا ہے، 10 نہیں لکھتا، ایک لکھتا ہے۔ آپ گناہ کا ارادہ کریں اور پھر اس ارادے کو بدل دیں، اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھتا ہے، اللہ ایک نیکی لکھتا ہے۔ آپ رات کو سو رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، آپ نے درود پڑھنا شروع کر دیا، اب 1 دفعہ 2 دفعہ آپ نے پڑھا تھا، آنکھ لگ گئی، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے لکھو، اس کی جب تک آنکھ نہ کھلے لکھو کہ یہ ساری رات درود ہی پڑھتا رہا۔ یہ جنت میں جانے کے سامان نہیں تو اور کیا ہے؟ حاجی حالت احرام میں شہید ہو جائے، فوت ہو جائے، رش میں دب گیا، ٹریفک حادثے میں مر گیا،
حکم یہ ہے کہ اسے اسی احرام کی حالت میں اسے دفن کیا جائے، غسل بھی الگ سے نہ دیا جائے، اسی حالت میں دفن کیا جائے۔ آپ نے فرمایا ہر روز جب سے وہ مرا ہے اور جس دن وہ اٹھے گا، قیامت کا اب سے فاصلہ دیکھیے، ہر روز اسے حج کرنے کا ثواب ملتا ہے، ہر روز۔ یہ جنت میں جانے کا بہانہ نہیں تو اور کیا؟ ہم پھر بھی اللہ رب العالمین کے کتنے نافرمان ہیں، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بندہ میدان عرفات میں ہوتا ہے ظہر سے مغرب تک، یہ بڑا، وہ جگہ بھی قبولیت کی ہے، یہ وقت بھی قبولیت کا ہے۔ ان گھڑیوں میں بندہ اللہ سے نیکیوں میں سے، اچھے کاموں میں سے جو مانگتا ہے اللہ دے دیتا ہے۔ اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی وہاں جا کر دعائیں مانگتا ہے، اللہ سے گڑ گڑاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک 80-90 سال کا بوڑھا آج پہلی دفعہ اللہ کے اس دربار میں عرفات میں آیا ہے جہاں ہمارے بابا آدم علیہ السلام آئے تھے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ اسی میدان عرفات میں قبول ہوئی تھی، اور ان کی اولاد کی توبہ بھی اللہ اسی جگہ قبول کرتا ہے۔ فرمایا کہ وہ 80-90 سال کا بوڑھا جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، اور اب ایک مرتبہ اللہ سے کہتا ہے سچے دل سے، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس بوڑھے کو بخش دیا ہے، اس کو گواہ بن جاؤ۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں شیطان میدان عرفات میں ہوتا ہے، یہ منظر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، عرفات سے مٹی اٹھاتا ہے، اپنے سر میں ڈالتا ہے، منہ پہ تھپڑ مارتا ہے، گریباں پھاڑتا ہے، ایک خاص طبقے کی طرح سینہ پیٹتا ہے اور کہتا ہے کاش میں آج کے دن سے پہلے مر چکا ہوتا، میں نے اس کو دوزخ میں لے جانے کے لیے 80 سال محنت کی، اس کو گناہوں کی دلدل میں اتارنے کے لیے 90 سال محنت کی، اور یہاں آ کر اس کا ایک جملہ اللہم اغفر لی میری 90 سالہ محنت پہ پانی پھر گیا، اللہ نے اس کو بخش دیا، دوزخ کو اس پر حرام کر دیا، جنت اس پر واجب کر دی، میری ساری محنت غارت ہو گئی۔ شیطان روتا ہے، پیٹتا ہے، منہ پہ تھپڑے مارتا ہے۔ میرے بھائیوں شیطان کو رسوا کیجیے، شیطان کو رسوا کیجیے، اللہ کو راضی کیجیے۔ جب آپ اللہ کو راضی کریں گے اللہ قیامت والے دن آپ کو رسوائی سے بچائے گا، آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا، آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ لائے گا، خوشی لائے گا، کھل کھلاتے چہرے اللہ آپ کے بنائے گا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت والے دن کچھ چہرے حشاش بشاش روشن ہوں گے اور کچھ چہرے مرجھائے ہوئے سیاہ پسماندہ اور رسوائی کے مارے ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان رسوا چہروں سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں حشاش بشاش چہرے یہاں بھی اور آخرت میں بھی نصیب فرما۔ لیکن یہ اللہ سے آپ کو سودا کرنا پڑے گا کہ اے اللہ آج کے بعد میں تیرے ساتھ شرک کبھی نہیں کروں، تجھے ہمیشہ اکیلا مانوں گا۔ ارے ہو جس میں شرک کا شیبہ، بندوں کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے،
بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. یہ فارمولہ اگر دماغ میں بٹھا لیں کہ اللہ کا حصہ بندوں کو نہیں دوں گا. بڑوں کا اکرام کرے, چھوٹوں سے پیار کرے اپنی جگہ, لیکن جو مقام اللہ کا ہے وہ نہ میرے دادا کا ہے, نہ بڑے کا ہے, نہ پیر کا ہے, نہ استاذ کا ہے, نہ کسی ملک کا ہے, حتیٰ کہ کسی نبی کا بھی وہ مقام نہیں ہے جو اللہ کا مقام. یہ چیز اگر آپ کو ان جمعوں میں سمجھ آ جاتی ہے, یقین مانیے جمعہ پڑھنے کا بھی فائدہ ہے, پڑھانے کا بھی فائدہ ہے. چونکہ میرے لیے تو پھر آپ صدقہ جاریہ بنیں گے نا. آپ نے حضرت علی سے کہا تھا, علی اگر تیری دعوت اور تیری تبلیغ سے ایک بندہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے نا, تیرے جنت میں جانے کے لیے وہی کافی ہے, وہی کافی ہے. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین نے یہ جو ہمارے لیے اپنا رسول بھیجا ہے, یقین مانیے اتنی محبت کے ساتھ, اتنے درد کے ساتھ صحابہ کرام کو دعوت دیتے تھے, دین کی دعوت دیتے تھے, دین کی طرف بلاتے تھے. اور پھر بہت ساری باتیں ہیں جو لوگ حج سے پہلے نہیں پوچھتے. آپ نے فرمایا جو حج کے لیے 5 شرطیں ہیں, عورت کے لیے 6, مرد کے لیے 5. جو 5 ہے وہ مرد عورت دونوں میں یکساں ہیں, اور جو 6ٹھی ہے وہ صرف عورت کے ساتھ خاص ہے. سب سے پہلی چیز مسلمان ہونا چاہیے. جب میں مسلمان کا لفظ کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے اسلام کے تقاضے اس کے اندر ہونے چاہیے, یعنی شرک نہ ہو, بدعت نہ ہو, توحید اس کے اندر راسخ ہو, وہ مسلمان, اسلام اس کے اندر ہو. اور دوسری بات یہ وہ عاقل ہو, مجنون پاگل نہ ہو, اس پر حد فرض نہیں ہے. عقل والا, سمجھدار, ذی شعور. نمبر 3 بالغ, بچے پر حج فرض نہیں, کوئی بھی چیز بچے پر فرض نہیں جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. ہاں بچپن میں حج کر سکتے. ایک عورت نے اللہ کے رسول کی مجلس میں بچے کو ایسے اوپر اٹھایا تاکہ اللہ کے رسول دیکھ لیں, اور کہا اللہ کے رسول میرا یہ بچہ, کیا میں اسے حج پہ ساتھ لے جا سکتی ہوں, یہ حج کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ بھی حج کر سکتا ہے, لیکن اس کا ثواب فرمایا اجرہ لنفسک, اس کا جو اجر ہے, اس کا جو ثواب ہے وہ تیرے لیے, یعنی اس کا اجر بھی ماں باپ پاتے ہیں. لیکن بچپن میں کیا ہوا حج بالغ ہونے کے بعد اس کے فریضے کو ساقط نہیں کرے گا. ہمارے کسی بچے نے بچپن میں حج کیا ہے, بلوغت سے پہلے ہم نے کرایا, وہ جب بڑا ہو جائے گا, بالغ ہو جائے گا, تو اس کا وہ جو حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے وہ فرض ہی رہے گا, اس کو اب دوبارہ کرنا پڑے گا, وہ اس سے ساقط نہیں ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ احرام میں آپ گزرے تو ایک دوسرے صحابی نے ایک نیت کی بلند آواز سے, ویسے تو زبان سے نیت نہیں کرتے کسی بھی چیز کی, لیکن حج اور عمرے کی نیت اللہ کے رسول نے زبان سے بول کر کی, لبیک عمرۃ لبیک حجا, یا اللہم لبیک عن فلان. اگر آپ کسی کی طرف سے حج بدل یا عمرہ بدل کر رہے ہیں تو اس کا آپ نام لیں گے. تو ایک صحابی نے نیت کی اور کہا لبیک عن شبرمہ, اے اللہ میں حاضر ہوں شبرمہ کی طرف سے. آپ نے پوچھا یہ شبرمہ کون؟ عرض کی اللہ کے رسول یہ میرا بھائی ہے, شبرمہ میرا بھائی ہے. آپ نے فرمایا کیا تو نے اپنا حج کر رکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ, میں بھائی کی طرف سے کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا تو اس کی طرف سے حج نہیں کر سکتا, پہلے اپنا حج کر پھر کسی کی طرف سے حج کر. اب یہاں لوگوں کو معلوم ہی نہیں, ماں بوڑھی ہے, اس نے پیسے حج کے اکٹھے کیے ہوئے ہیں, اس نے بیٹے کو حج پہ بھیج دیا, اور بیٹے نے ساری زندگی پہلے کبھی حج نہیں کیا تھا, پہلی دفعہ بھیجا اور وہ اپنی طرف سے بھیجا. وہ اپنی طرف سے نہیں ہوگا,
یہ مسائل آپ کو حج پہ بھیجنے سے پہلے پوچھنے چاہیے، سیکھنے چاہیے، سمجھنے چاہیے۔ آپ نے فرمایا پہلے اپنا حج کر، کیونکہ حج بدل کرنے والا کسی کی طرف سے حج نہیں کر سکتا جب تک پہلے اپنا حج نہ کرے۔ اپنا کیا ہوا ہو پھر بھلے 10 بندوں کی طرف سے کرائے، ہر سال چلا جائے، کوئی حرج نہیں، لیکن اپنا کرنا ضروری پہلے۔ تو آپ بھی اگر کسی کو حج پہ بھیجنا چاہتے ہیں، آپ بیمار ہیں لیکن پیسے والے ہیں، آپ ضعیف ہیں۔ ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ بوڑھا ہے، اور اتنا بوڑھا ہے کہ اونٹنی پر سواری بھی نہیں کر سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، گر جاتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ پہ اس کو کنٹرول ہی نہیں، اتنا ضعیف، لیکن اس پر حج فرض ہے، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا بالکل تو اس کی طرف سے حج کر سکتی ہے۔ تو یعنی کوئی کسی کو بھیج سکتا ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہو چاہے نہ ہو، لیکن جس کو بھیجا جا رہا ہے اس نے پہلے اپنا حج کیا ہوا۔ یہ بے شمار چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو سکھلائے، اور یہاں تک فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مسئلے سیکھیں۔ اسی لیے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج کو اللہ کے لیے، عمرے کو بھی اللہ رب العالمین کے لیے پورا کرو، اس کو تمام کرو، اس کو مکمل کرو۔ جس طرح تم نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، زکاتیں دیتے ہو، اسی طرح اتم الحج والعمرۃ للہ، حج کو بھی اللہ کے لیے، عمرے کو بھی اللہ رب العالمین کے لیے کیجیے۔ شرک کو دل و دماغ سے نکالیے، توحید کو دل و دماغ میں بٹھائیے۔ پہلا جملہ جو آپ رب العالمین سے کہیں گے نیت کرنے کے بعد، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، آپ کے دل میں شرک کا کوئی شیبہ موجود نہیں ہونا چاہیے، تبھی اس تلبیہ کا بھی مزہ آئے گا پڑھنے کا۔ اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ یہ تیرا بندہ عاجز حاضر ہے اس عقیدے کے ساتھ، اس اقرار کے ساتھ کہ لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تمام تر تعریفیں، تمام تر احسانات اور تمام تر نعمتیں تیری طرف سے ہمیں عطا ہوئی ہیں، اور ساری کی ساری دنیا کی بادشاہت بھی تجھے لائق اور زیبا ہے، ساری دنیا کا حقیقی بادشاہ بھی تو ہے، اور میں اس اقرار کے ساتھ تیری دربار میں حاضر ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور یہ صرف زبان نہ کہہ رہی ہو بلکہ دل بھی اس کا ساتھ دے رہا ہو کہ یا اللہ واقعی میں ایسا ہی سمجھتا ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی خیش قبیلہ نہیں، تیرا بڑے سے بڑا بزرگ بھی تیرا ہمسر نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی بھی اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ اس عقیدے کے ساتھ آپ پیسہ لگائیں، ویزا لگوائیں، حج پہ جائیں، اپنے لیے دعائیں کریں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھیے گا توحید والا حج جب آپ کر کے آئیں گے، امام کعبہ کے پیچھے نمازیں پڑھ کے آئیں گے، ہوٹل والی نمازیں نہیں، امام کعبہ کے پیچھے جب آپ نمازیں پڑھ کے آئیں گے، اور جب آپ بال منڈا کے، یقین مانیے جب اس طرح سر پہ اس وقت پھرتا ہے نا، اتنا سکون ملتا ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے گناہ سارے جڑ سے نکل رہے، گناہ سارے جڑ سے نکل رہے، اتنا سکون ملتا ہے۔ اور بالکل اللہ کے حبیب نے بھی فرمایا، وہ بالکل حج کرنے کے بعد ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کو ماں نے جنا تھا، یعنی جیسے وہ بندہ گناہوں سے پاک پیدا ہوتا ہے حج کرنے کے بعد سیم ایسے ہو جاتا ہے۔ تو کتنا بڑا انعام ہے جو اللہ رب العالمین نے حج کے اندر چھپا رکھا ہے، اس انعام کو حاصل کیجئے۔ اور خاص کر یہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں جو تقریباً 60 سے اوپر ہیں، اور 60 سے اوپر تو جو ہم گزار رہے ہیں یہ سمجھو ہم بونس میں گزار رہے ہیں، جو اصل پیکج تھا وہ ہم پورا کر چکے ہیں۔
یہ اوور ٹائم ہم گزار رہے ہیں، اس اوور ٹائم میں حج کا بڑا ہی لطف اور بڑا ہی مزہ اور بڑا ہی فائدہ ہے، چونکہ آدمی زندگی گزار بیٹھا ہوتا ہے اور گناہوں میں بھی جوانی میں جو کچھ علائشیں کی ہوتی ہیں اس سے بھی بندہ اللہ کے آگے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور حج کی اس نعمت سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور جو لوگ حج پہ چلے گئے ہیں یا جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دلی مرادیں پوری فرمائے، ان کو خیریت سے لے جائے اور خیریت سے لائے، اور ان کی تمام تمنائیں آرزوئیں پوری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔